شیعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ معتبر احادیث میں صحابہ کے اوپر لعنت کی گئی ہے؟ اور یہ لعنت کی کس نے ہے؟ یہ لعنت اس شخصیت نے کی ہے کہ جنہیں اہل سنت اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کریں، مستدرک علی الصحیحین لعنت کرنے والی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ۔ کس پہ لعنت کی جا رہی ہے؟ صحابی رسول عمرو بن العاص پر۔ اب جناب عائشہ عمرو بن العاص پر لعنت کر رہی ہیں۔ شیعہ ایک سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ، اگر شیعہ کسی صحابی کو برا کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ بسم اللہ عزیزان، آپ نے سنا کہ اس شخص نے اور اس کے دوسرے ساتھی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مستدرک کی ایک روایت پیش کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آ رہا ہے، قالت لعن اللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لعنت کی ہے معاذ اللہ۔ یہ مستدرک کی جو روایت ہے، اور اس سے ان لوگوں نے اور اس کے ساتھی نے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان لوگوں نے یہ ڈالا اور لکھا اور کہا، اور اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہا کہ حضرت عائشہ کا ایک صحابی کے اوپر لعنت کرنا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے یا صحابی کو لعنت کرنی چاہیے، یا حضرت عائشہ صحابہ کو لعنت کرتی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حالانکہ یہ روایت جو ہے اس کی سند میں عامش ہے جو کہ تدلیس کر رہا ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے شاذ ہونے پر بھی علماء نے حکم لگایا ہے کہ اس کے اندر لعنت کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی ہیں۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعنت کرنا حضرت عمرو بن عاص صحابی کے اوپر ثابت ہرگز نہیں ہے، لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ لعنت سے ویسے آپ تم کیا مراد لیتے ہو؟ کہ لعنت جو ہے اس سے اظہار ہے، بیزاری کا اظہار ہے، یا دوسرے کو کافر سمجھ کر اس کو رحمت سے دور کرنے کی بات ہے؟ کس معنی میں لعنت کو تم لیتے ہو؟ اس کے مطلب میں جو لفظ آئے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور تم کہنا کہ مستدرک میں اس کو صحیح کہا گیا ہے، تو اس طرح جو ہے مجلسی نے بہت ساری روایات کو صحیح کہا ہے جن کو تم جو ہے صحیح نہیں سمجھتے۔ کافی کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت مولا مرتضیٰ نے کچھ آپ کے ٹپر کے لوگوں کو مرتدین کہا ہے، لیکن لعنت کی چونکہ یہاں بات ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعنت نہیں کی، یہ روایت ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ کے منصوص امام بقول آپ کی کتاب غیبت نعمانی کے کہ آپ کے امام نے آپ کے اوپر یا آپ کی بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے لعنت کی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام انی لا احدث الرجل الحدیث فینطلق فیحدث به عنی کما سمعه استحل به لعنه والبراءۃ من۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا جس نے مجھ سے میری حدیث سنی اور اس کو اس سے آگے اسی طرح ہر بار یعنی پہنچایا تو اس سے میں بری ہوں، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ امام جعفر کیا فرماتے ہیں؟ میری حدیث کو، میرے فرمان کو، میری روایت کو جو شخص بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور میرے فرمان کو جو آگے اسی طرح پہنچاتا ہے، وہ شخص جو ہے ہماری تعلیم کو جو آگے پہنچاتا ہے، ہماری حدیث کو جو آگے پہنچاتا ہے، اس پر لعنت ہو۔ تو کون لعنتی بنا ہے؟ امام جعفر کی روایات کو، حدیث کو، تعلیمات کو کون آگے پہنچا رہا ہے؟ تمہارے بقول تم ہی پہنچا رہے ہو۔ تو یہ لعنت جو ہے کس کے اوپر امام جعفر نے کی ہے؟ اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اس کو غیبت میں کتاب الغیبہ میں نقل کیا گیا ہے، اور امام جعفر نے کیا کہہ دیا ہے؟ لعنت کر دی ہے۔ تو تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہ کہو کہ انہوں نے عمرو بن عاص صحابی کے اوپر لعنت کی ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ دیکھو کہ آپ کے منصوص معصوم امام نے آپ پر یا کس پر یا کہاں تک یہ لعنت جاتی ہے، ذرا لعنت کو تول بھی لینا ہے کہ کیسے تمہارے بوتے پہ بجی گیا ہے۔ تو یہ تم نے بات کی ہے تو ہم نے بات کی ہے، وگرنہ ہم جو ہے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو خواہ میں نہیں چھیڑتے۔ جب ہمارے مقدسات کے متعلق جو ہے باتیں منسوب کر کے ان کو غلط رنگ دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی سنت ہے صحابہ پر لعنت کرنا، تو ہم تمہاری کتاب سے بتا رہے ہیں کہ تمہارے امام کی سنت ہے تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر لعنت کرنا، تو اب لعنت وصول کرو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔